الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم ڈاکٹر انجینئر محمد سلیم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، بزرگوں، بھائیوں اور محترمہ بہن صاحبہ، یہ جو موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش چیلنجز، یہ خاصا پھیلا ہوا موضوع ہے۔ اگر ان تمام چیلنجز پر جو اس وقت ملت کو درپیش ہیں گفتگو کی جائے گی اور اس کا تجزیہ کیا جائے گا، اس کے اسباب اور ممکنہ حل پر گفتگو کی جائے گی تو خاصا طویل ہو جائے گا۔ تو میں وہ جو چیلنجز ہیں ان کا ذکر تو کروں گا، لیکن ایک موضوع پر اپنی بات کو مرتکز کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت میں اگر آپ پوری ملت اسلامیہ ہند کو درپیش چیلنجز پر گفتگو کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے درمیان معروف بھی ہیں، متعدد بار اس پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہ مسائل اور یہ چیلنجز کم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ مگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بعض اوقات مسائل اور چیلنجز امت کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اگر آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان بہت آرام اور عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے تو شاید اس وقت ملت میں جو حرارت ہے، جو دین سے تعلق ہے، دین پر عمل کرنے کا جو داعیہ ہے اور حالات سے جرأت اور ہمت کے ساتھ نپٹنے کی جو جستجو اور کوشش ہے، وہ شاید ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کسی شاعر نے کہا تھا، تڑپنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اس امت کے ساتھ میں صرف ہندوستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر اس طرح کے حالات سے ملت نبرد آزما ہو رہی ہے، اور جہاں اس طرح کے حالات نہیں ہے وہاں کس طرح سوئی ہوئی ہے امت اب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، ان کے دین و ایمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی شریعت اور پرسنل لا کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کے دینی مدارس پر اس وقت میں یہ الغار ہو رہی ہے اور عصری تعلیمی اداروں کو بھی بخشا نہیں گیا ہے۔ اگر آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، یہ بظاہر اس وقت میں اپنی آزادانہ حیثیت میں باقی ضرور ہیں، لیکن اس کے انظام انصرام کے اندر جس طرح RSS داخل ہو چکی ہے اس کا اندازہ ہم کو ملت کو شاید اس وقت نہیں ہے۔ تو یہ بڑے تعلیمی ادارے بھی جو ہمارے لیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اسیٹس ہیں اور مسلمانوں کے اندر جو تعلیمی بیداری ہے اس میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی اس وقت میں RSS کے نرغے میں آ چکے ہیں۔ ان کے شاعر پر حملے ہو رہے ہیں، یعنی مساجد پر، عیدگاہوں پر، قبرستانوں پر، درگاہوں پر۔ یہ جو وقف کا قانون آیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 یہ لایا اس لیے گیا تھا کہ بابری مسجد کے بعد کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایک کے بعد دیگرے مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عدالتیں بھی اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی کچھ کرنے میں اپنے آپ کو معذور محسوس کرتی ہیں، یا وہ اس پر جو جس طرح اس کو ایکٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی۔ پھر ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ NRC کے نام پر آسام کے اندر ایک لمبے عرصے سے 1951 سے لے کر 2019 تک ایک لمبی طویل جنگ وہاں کے مسلمانوں نے لڑی ہے، اور ان پر مسلسل الغار ہوتی رہی ہے۔ بالآخر 2019 میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر اور اس کی نگرانی میں NRC کنڈکٹ ہوئی، اور اس میں 19 لاکھ لوگوں کی شہریت پر سوال کھڑے ہوئے۔ 19 لاکھ میں سے 13 لاکھ غیر مسلم ہیں اور 6 لاکھ مسلمان ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پش بیک کے نام پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آسام میں، اس میں صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ یعنی بے دردی کے ساتھ میں
اور انسانی جتنے بھی حقوق اور قدریں ہوتی ہیں ان سب کو پامال کرتے ہوئے کس طرح مسلمانوں کو سمندر میں دھکیل دیا جا رہا ہے یا بنگلہ دیش کی سرحد کے پیچھے دھکیل دیا جا رہا ہے. کسی کا باپ ادھر ہے, کسی کا بیٹا ادھر ہے, یعنی یہ پورے خاندان ڈسٹرب کر دیے گئے ہیں. یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ صرف مسئلہ جان مال عزت آبرو پہ حملوں کا نہیں ہے, بلکہ ہماری نئی نسل کو اپنی تاریخ سے توڑنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے, یا تاریخ کا بہت ہی ایسا تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں سوائے مظالم کے اور لوگوں کو زبردستی کنورٹ کرانے کے اور کوئی کام نہیں کیا, اور مندروں کو توڑا اور مسجدیں بنائی. اس طرح کی تاریخ کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, یا پھر نصاب تعلیم سے ہی اس دور کو غائب کر دیا گیا ہے. اور درسی کتابوں میں جس طرح سے ہندو میتھولوجی کو انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والی نسل جو ہے ملت کی, وہ اپنی تاریخ سے بھی, اپنی تہذیب سے بھی, اپنے تمدن سے بھی اور دینی سرمایہ سے محروم ہو کے رہ جائے. اور اس وقت میں جو مدارس کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں, خاص طور سے اتر پردیش میں اور اتراکھنڈ میں بظاہر تو, اور اب بنگال میں بھی شروع ہو گیا, بظاہر تو اس کے پیچھے بنیاد یہی بنائی جا رہی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پہ بنائے گئے ہیں اور جو ضوابط اس کو بھی پابندی نہیں کی گئی ہے. لیکن یہ کہ وہ ایک بہانہ ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارا جو دینی ورثہ جو منتقل ہو رہا ہے مدارس کے ذریعے سے اپنی نئی جنریشن میں, اس کو کس طرح سے روکا جائے. اس کے ساتھ ساتھ نفرت اور بغض و عناد کا جو ماحول پیدا کیا گیا ہے پورے ملک میں مسلمانوں کے تعلق سے مختلف طریقوں سے, اور ابھی جو جس طرح ایک لمبے عرصے سے مسلسل ایسی بیہودہ اور بہت ہی گمراہ کن فلمیں بنائی جا رہی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک فلم کا ٹریلر چل رہا ہے, وہ بھی جاری آنے رہی ہے. اس میں پورے مسلم دور حکومت کو, خاص طور سے اورنگزیب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور ملت کے جو شاعر ہیں اور ملت کی جو بنیادی اساسی نظریات ہیں ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے کی, داغدار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ جو ملت کو درپیش ہے وہ اوقاف کے تعلق سے جو بل لایا گیا تھا اور جو جنوری 2025 میں منظور ہوا. وہ بل اگر آپ دیکھیں گے تفصیل سے, میں اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ, آپ اگر دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی پورے سوچ سمجھ کر اس طرح لایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ان کی مساجد سے, ان کی عیدگاہوں سے, ان کے قبرستانوں سے, ان کی خانخواہوں سے, ان کے امام باڑوں سے, درگاہیں ہیں, ان سے کس طرح سے محروم کیا جائے. اور یہ جو مسلمانوں کے پاس ایک بڑا اثاثہ ہے وقف کے شکل میں, اس پہ کیسے قبضہ کیا جائے. اگر آپ وہ تفصیل سے وہ بل کو دیکھیں گے اور اس کے جو مندرجات ہیں اور اس کے جو سیکشنز ہیں, اگر ون بائی ون اس کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر, بہت ہی منصوباً طریقے سے یہ بل, یہ قانون لایا گیا اور اس کے منظور کیا گیا. ہندوستان میں طریقہ یہ ہوتا ہے, اور ہر جمہوریت کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے متعلق کوئی قانون لایا جا رہا ہے, کسی کمیونٹی سے متعلق, کسی سیکشن سے متعلق یا کسی طبقے سے متعلق کوئی قانون لایا جا رہا ہے یا کوئی پالیسی وضع کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے, تعلیم پالیسی وضع کی گئی تو جو اس کے سٹیک ہولڈرز تھے, وہ پالیسی جن لوگوں کو متاثر کرنے والی تھی ان سے مشورہ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ ڈیلیبریشنز ہوتے ہیں, کئی راؤنڈ میں ڈیلیبریشنز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بل پارلیمنٹ پہ پیش کیا جاتا ہے تیار کر کے. جہاں تک وقف کا تعلق ہے, آپ جانتے ہیں کہ وقف میں پہلا قانون بنا تھا 1923 میں, اور اس کے بعد سے جب آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلا قانون ہندوستان آزاد ہونے کے بعد میں 1954 میں بنا, اور اس کے بعد سے لگاتار اس میں ترمیمات ہوتی رہی. آخر ترمیمات 95 کے قانون میں جو ہے وہ 2013 میں ہوئی تھی, جب منموہن سنگھ کا دور حکمرانی تھا. اس موقع پر جتنی بار وقف سے متعلق قانون ترمیمات لائی گئی پارلیمنٹ میں, تو مسلمانوں کے علماء سے, ان کے دانشوروں سے, ان کے اہل رائے طبقے سے طویل ڈیلیبریشنز ہوئے ہیں. 2013 میں جب یہ منموہن سنگھ کی سرکار تھی, اس موقع پر منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے 3-4 راؤنڈز کے اندر دلی میں بلا کر اور بعض جگہ پر دوسری جگہ پہ جا کر جو ہے مسلمانوں کے علماء سے, ان کے دانشوروں سے بہت, اور ان کی تنظیموں کے ساتھ میں طویل ڈیلیبریشنز کیے تھے اچھے خاصے, اور میں بھی اس میں 3-4 ڈیلیبریشن میں بھی شامل رہا ہوں. تو اس میں جو تجاویز آئی گئی تھی, ان تجاویز کی ایک پوری کمیٹی بیٹھتی تھی, وہ اس کو روٹ کرتی تھی, اور اس کے بعد منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے
सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ताउन के साथ मिलकर वो ड्राफ्ट किया था और फिर ड्राफ्ट पेश हुआ, उस ड्राफ्ट पे गुफ्तगू हुई पार्लियामेंट पे और वो स्मूथली पास हुआ। इससे पहले जितनी बार भी पार्लियामेंट से वक्फ से मुतालिक कोई कानून आया है उस पर इस तरह वाविला जो इस बार हो रहा है, इस पर जो हंगामा हो रहा है, जिस पर जो शोर मचाया जा रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस्तराब है, बेचैनी है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं उसके खिलाफ में। तो ये आखिर ये बेचैनी क्यों है, इसका जायजा आपको लेना चाहिए। ये जो जब बिल लाया गया था पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, जब बिल पेश हुआ उसी मौके पर, तो उसके बाद ये बिल के बारे में फैसला हुआ कि इसको जेपीसी के हवाले किया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के। ये कि जब भी कोई बिल इख्तिलाफी हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर तो जेपीसी के हवाले किया जाता है, और ये एक्सपेक्टेड होता है जेपीसी से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, कि वो सबके साथ डेलिब्रेशन करेगी और जितने स्टेक होल्डर्स उनसे बात करेगी और उसके बाद उनके इतराजात को सामने रखकर नया ड्राफ्ट बनाकर फिर पार्लियामेंट पास पेश करेगी। तो जेपीसी जो बनाई गई बज़ाहिर तो यानी हुकूमत ने दबाव में जेपीसी बना ली, तो 31 मेंबर जेपीसी जिसमें 20 रूलिंग पार्टी के लोग थे, रूलिंग अलायंस के लोग थे, और 11 लोग जो थे वो अपोजिशन मेंबरान थे। जेपीसी जो बनाई गई तो उसके बाद तो हुकूमत ने यानी जेपीसी ने जिस तरह काम का आगाज किया उससे भी अंदाजा हो गया था कि ये क्या करने वाले हैं। देखिए, होना ये चाहिए था कि जिस तबके से मुतालिक ये कानून लाया गया है उससे आप डेलिब्रेशन करें, उनके अलग अलग लोगों से डेलिब्रेशन करें, लेकिन इससे बजाय गवर्नमेंट ने यानी जेपीसी ने शुरुआत यहां से की कि उसने मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को और मिलिट्री के लोगों को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाना शुरू किया। जब हमने इस पे हंगामा किया मुस्लिम मसला बोर्ड ने, तो उसके बाद फिर मुसलमानों की तंजीमों को भी दावत दी गई कि अपनी बात रखे रखिए। तो यहाँ भी जो जितनी डेलिब्रेशंस हुए हैं दिल्ली के अंदर उसमें तमाम लोग गए, उसमें बहरहाल यानी उस कमेटी ने, जेपीसी ने आरएसएस के लोगों को भी बुलाया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बुलाया, बजरंग दल के लोगों को बुलाया, आरएसएस ने जो अलग अलग तंजीमें बना रखी हैं मुसलमानों से मुताल्लिक भी, उन सबको बुलाया गया। लेकिन फिर मुसलमानों की तंजीमों को भी दावत दी गई। मुसलमानों की तंजीमों ने अपनी बात रखी तफसील के साथ में। ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के डेलीगेशन में भी था, तो 211 सफ़े का एक पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई, बहुत तफसील बात हुई। लेकिन महसूस हो गया था कि जेपीसी के अंदर भी बिल्कुल दो हिस्सों में बटी हुई थी जेपीसी। 10 लोग, 11 लोग एक तरफ थे और बाकी लोग एक तरफ थे। तो यानी ऐसा लग रहा था कि हम पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिस तरह का झगड़ा हो रहा था, जिस तरह की बातें हो रही थी उसमें। बहरहाल तो ये हुआ। उसके बाद फिर जेपीसी ने यह अनाउंस कर दिया कि हम तमाम मुल्क के तमाम बाशिंदों से, तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वो इस पर कोई राय हो तो वो ईमेल के जरिए अपनी राय हमें भेजें। तो हमें महसूस हुआ कि ये एक साजिश रची जा रही है कि बड़ी तादाद में लोगों से राय मांगी जाएगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे, और ये कहा जाएगा कि इस मुल्क की अक्सरियत ने इन तजावीज़ को, इन तरमीमात को कबूल कर लिया है, चुनांचे ये जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने इस साजिश को भांप लिया, और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने और बाद में मुसलमान तंजीमों ने भी अपील की लोगों से कि भाई बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपने ईमेल भेजें। एक QR कोड भी भेजा गया। तो इस तरह से 5 करोड़ ईमेल सबमिट किए गए। यानी हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी कानून पर या किसी भी तरमीम पर पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद में ईमेल नहीं आए जितनी बड़ी तादाद में ईमेल इस बार गए थे। 5 करोड़ ईमेल कभी नहीं आए। ज्यादा चंद लाख, चंद हजार ऐसे ही लोगों के रिस्पांस होते थे। तो 5 करोड़ ईमेल आने का मतलब ये था कि मुसलमानों के सवाद आजम ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो होना तो यही चाहिए था कि इसको वापस कर दिया जाता कि भाई ठीक है, मुसलमानों की अक्सरियत इसको कबूल नहीं करी जिनके लिए लाया जा रहा है। हुकूमत ने तो बड़े दावे किए थे कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, शफाफियत लाने के लिए, हम जो है इसमें करप्शन को खत्म करने के लिए, या वफ़ के इमलाक से गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए, पसमानदा तबके को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इस तरह के बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन अगर आप तरमीमात को देखेंगे तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो इन दावों की तस्दीक करती हो। तो फिर उसके बाद जब ये देखा गया कि ये बात बन नहीं रही है, तो फिर हम लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकातें की, उनके नुमाइंदों से बात की, उनसे जाके मुलाकात की और बताया कि इन तरमीमात में मिल्लत के लिए क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है ये तरमीमात। बहरहाल जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी
اور بجائے اس کے کہ وہ اور اس میں اپوزیشن نے جو یعنی 44 ترمیمات تھی، اپوزیشن نے 44 ترمیمات پہ اپنے سجیشن دیے تھے، اپوزیشن ممبران نے، وہ سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور جو ان کے لوگوں نے جو کچھ دیا تھا اس کو اور مزید سخت بنا کر وہ پارلیمنٹ کے آگے پیش کیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو جے پی سی کو ڈرافٹ آپ نے دیا ہے 44 امینڈمنٹ کا، اسی ڈرافٹ پر ڈیبیٹ ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں جب ڈیبیٹ شروع ہوا، اور ہندوستان کی تاریخ میں شاید 2-3 بار ہی ایسا ہوا ہوگا کہ اتنا طویل ڈیبیٹ ہوا، اور بالکل بائیفرکیٹ تھا، پورا پارلیمنٹ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک طرف رولنگ الائنس کے لوگ تھے اور ایک طرف پوری اپوزیشن تھی۔ تو یہ ڈیبیٹ، اور اتنا زبردست ڈیبیٹ ہوا، جو دلائل تھے، ایک طرف حکومت کی لنترانیاں تھی، کذب و افترا تھا، جھوٹ تھا، دغابازی تھی، دھمکیاں تھی، ایک طرف تو یہ تھا، اور دوسری طرف جو ہے اپوزیشن کے دلائل تھے۔ آپ جتنی تقریریں سن لیجئے، اپوزیشن نے بڑے مضبوط دلائل دیے تھے اس کے ریجیکشن کے سلسلے میں، اور اتنا زبردست ڈیبیٹ اس سے پہلے پارلیمنٹ میں شاید 2-3 بار ہوا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا ڈیبیٹ ہوا، اور یہاں تک کہ رات کے 2:30 بجے تک یہ ڈیبیٹ چلتا رہا، اور 2:30 بجے رات میں اس کے اوپر میں ووٹنگ ہوئی ہے لوک سبھا کے اندر، اور اسی طرح 2-2:30 بجے رات میں راجیہ سبھا کے اندر ووٹنگ ہوئی، اور یہ بل منظور ہوا۔ تو یہ بل منظور ہونے سے آپ دیکھیے کہ 282 کے قریب لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور 232 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، یعنی پوری اپوزیشن ایک طرف تھی اور رولنگ الائنس ایک طرف تھا۔ تو یہ جو ڈیبیٹ ہوا ہے اس پارلیمنٹ کے اندر، اس میں ایک بات خاص طور پہ محسوس کریں گے آپ، کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جو ڈرافٹ پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں پہلے، اور اس کو جو جے پی سی کو ریفر کیا گیا تھا 44 امینڈمنٹ، اس میں حذف اضافہ نہیں ہوتا ہے، حذف تو ہو سکتا ہے، اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دوران ڈیبیٹ 4 مزید ترمیمات لائی گئی، اور اس پہ بغیر کسی طویل بحث مباحثے کے وہ منظور کر لیا گیا۔ تو یہ جو بل لایا گیا ہے، اب آپ اس بل کے مندرجات پہ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر، بہت ہی کلیورلی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان ترمیمات میں سے بعض چیزوں پر میں گفتگو کروں آپ کے سامنے، وہ ترمیمات کتنی مہلک ہیں، کتنی خطرناک ہیں، اور کس طرح سے وہ وقف کی املاک کو ہڑپ کرنے کے راستے کو ہموار کر رہی ہے۔ پہلی ترمیم یہ ہے کہ وقف کے اندر ایک شق ہے وقف بائی یوزر کے نام سے، یعنی ایسی املاک جو بطور استعمال کی وجہ سے وقف ہے، ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، نہ لینڈ ریکارڈ میں درج ہے، نہ ریونیو ریکارڈ میں درج ہے، نہ واقف کا جو منشا تھا وہ کہیں موجود ہے، اور نہ اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے، لیکن وہ استعمال کی وجہ سے، یعنی اگر مسجد ہے تو اس کا اسٹرکچر بھی اور اس کا استعمال بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ مسجد ہے، تو اسے وقف مان لیا گیا۔ اسی طرح درگاہ ہے، اسی طرح امام باڑے ہیں، اسی طرح خانقاہیں ہیں، اسی طرح قبرستان ہیں، یہ مردے دفن ہو رہے ہیں وہاں پر، سینکڑوں سال سے، ہزاروں، یعنی کئی دہائیوں سے دفن ہو رہے ہیں، اس لیے وہ استعمال کی بنا پر وہ وقف قرار دیا گیا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ونس اے وقف آلویز اے وقف، ایک بار کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے وقف ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو طریقہ ہے وقف کا، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نام سے چیزیں وقف ہوتی ہے، اور ایک بار کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہوتی ہے۔ وقف کے سلسلے میں یہ جو وقف کا لفظ ہے، یہ خود اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ چیز وقف کر دی گئی، یعنی یہ ٹھہرا دی گئی، اب رک گئی ہے، یہ اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، منتقل نہیں کر سکتے، اس کو ہبا نہیں کر سکتے، اس کو ہٹا نہیں سکتے، اور یہ تا قیامت یہ چلتے رہے گی، اس سے فائدے لوگ لیتے رہیں گے۔ عطیہ جو دیا جاتا ہے وہ استعمال ہوتا تھا، ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقف کی پراپرٹی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وقف کی پراپرٹی کے پیچھے وہ منشا یہی ہے کہ یہ پراپرٹی ایز اٹ از باقی رہے اور اس سے فائدے لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ اس میں وقف بائی یوزر کے قانون میں تبدیلی یہ کی گئی کہ اب یہ کہا گیا کہ اب وقف بائی یوزر جو ہوگا اس کو آپ کو ری رجسٹر کروانا پڑے گا۔ یعنی پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا وقف بائی یوزر کو استعمال نہیں کریں گے، جب اس میں ہنگامہ ہوا تو اس میں یہ ترمیم کی گئی کہ ٹھیک ہے، وقف بائی یوزر کو اب آپ کو ہم مان لیتے ہیں وہ ہے، لیکن اب اس کو آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا، اور رجسٹر کرواتے وقت میں ابھی آج کل پورٹل سے متعلق جو اندراج کرنے سے متعلق تفصیلی ہدایات اور اس کے نوٹیفیکیشن وہ آ گیا ہے، وقف کے سلسلے میں جو ضوابط بنائے گئے ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں گے
تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ وقف کرانے پورٹل پہ رجسٹر کروانے جائیں گے تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ کس نے وقف کیا تھا، اس کا واقف کون ہے، واقف کا منشاء وقف کہاں درج ہے، اور یہ وہ پوری تفصیلات آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو یہ وقف بائی یوزر کی پراپرٹیز ایکسپٹ نہیں کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 9 لاکھ مساجد ہندوستان کے اندر وقف بائی یوزر کے کھاتے میں آتی ہیں، جس میں سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ 4 لاکھ سے زیادہ مساجد جو ہے وہ اس پورٹل کے اندر جا ہی نہیں سکے گی، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ 500 سال پہلے 400 سال پہلے کوئی جگہ وقف کی گئی تھی مسجد کے لیے تو وہ اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ملے گا آپ کو۔ مسجد ہے، پہلے زمانے میں رجسٹریشن اور لینڈ ریکارڈ، ریونیو ریکارڈ، یہ سب نہیں ہوا کرتے تھے، انگریزوں زمانے سے شروع ہوا ہے سب سے زیادہ۔ تو کسی نے کہا بھائی میں نے یہ زمین وقف کر دی مسجد کے لیے، وہ وقف ہو گئی، استعمال ہو رہی ہے، تو یہی تسلیم کر لیا گیا تھا وقف کے قانون میں، لیکن اب انہوں نے کہا اس کو رجسٹر کروانا پڑے گا۔ اور ایک اور بات اس میں یہ کہی ہے، اگر کسی وقف بائی یوزر پر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی کلیم کر دے کوئی آدمی کہ نہیں یہ زمین وقف بائی یوزر کی نہیں، میری زمین ہے، اور آج جانتے ہیں آج کل تنازع کھڑا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کبھی گیان واپی مسجد پہ تنازع کھڑا ہوتا ہے، کبھی متھرا کی شاہی عیدگاہ پہ تنازع کھڑا ہوتا ہے، کبھی سنبھل کی مسجد پہ تنازع کھڑا ہوتا ہے، تو تنازعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ہر وقت ہر علاقے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر کسی کا تنازع کھڑا ہو جائے گا تو پھر وہ وقف بائی یوزر کی کیٹیگری سے وہ خارج ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بات ہے وقف بائی یوزر سے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو وقف ترمیمات لائی گئی ہیں یہ ترمیمات ڈسکریمنیٹری ہے، یہ ترمیمات تفریق پر مبنی ہیں، یہ ترمیمات بھید بھاؤ پر مبنی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیمات کانسٹیٹیوشن سے، دستور ہند سے متصادم ہیں، اس کے بنیادی دفعات جو ہے 14، 15، 25، 26، 29، 30 اور 300 سے متصادم ہیں۔ تو یہ ترمیمات یہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور ترمیم یہ لائی گئی کہ ہمارے ملک میں ایک قانون ہے، اس کو لا آف لمیٹیشن کہتے ہیں، یا اس کو لا آف ایڈورس پوزیشن بھی کہتے ہیں۔ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کی زمین پر آپ نے قبضہ کیا ہے، 12 سال تک جس کی زمین ہے اس نے کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا، تو اب آپ اس کے 12 سال بعد آپ اس کے مالک ہو گئے، جس نے قبضہ کیا وہ اس کا مالک ہو گیا۔ لیکن وقف کی املاک، چاہے وہ مسلمانوں کے وقف ہوں، چاہے ہندوؤں کے اوقاف ہوں، چاہے سکھوں کے اوقاف ہوں، چاہے کرسچنز کے اوقاف ہوں، چاہے کسی کے اوقاف ہوں، وہ اور حکومت کی زمینیں یہ وقف یہ لا آف لمیٹیشن سے ایگزمپٹڈ تھی، انہیں مستثنا قرار دیا گیا تھا کہ ان پر یہ لا آف لمیٹیشن لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن نئی ترمیم کے ذریعے سے اب جو ترمیم لائی گئی ہے اس کے ذریعے سے وقف کی املاک کو لا آف لمیٹیشن کے استثناء سے ختم کر دیا گیا، اب ایگزمپٹڈ نہیں رہی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اس سے یہ فرق پڑے گا کہ بہت ساری ایسی املاک ہیں جس پر قبضہ ہو گیا ہے، لوگوں نے قبضہ کیا ہے یا حکومت نے قبضہ کیا ہے، لیکن وہ زمین ان کی ملکیت نہیں ہے، اس پر آپ کا دعویٰ ہو سکتا ہے، آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، اس کو ریسٹور کرا سکتے ہیں۔ ایسی بہت ساری املاک ہیں جو پنجاب میں، ہریانہ میں مسلمانوں کے پاکستان منتقل ہو جانے کی وجہ سے خالی پڑی ہوئی ہیں، کہیں استبل بنا ہوا ہے، کہیں گوشالہ بنی ہوئی ہے، کہیں کچھ بنا ہوا ہے، لیکن وہ قابض ضرور ہیں لیکن وہ مالک نہیں ہے اس کے۔ لیکن اب یہ ترمیم آنے کے بعد میں یہ ترمیم نے جو انکروچرز ہیں، جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے، ان کو مالک بنا دیا ہے۔ تو یہ دوسری ترمیم ہے جو ہمارے لیے خاصی پریشان کن ہے۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر حکومت کا دعویٰ ہے، حکومت کا دعویٰ ہے کسی وقف کی پراپرٹی پر، تو اس دعوے میں اب وقف بورڈ کا اختیار ختم ہو گیا۔ یعنی وقف بورڈ کے پاس میں کوئی بھی دعویٰ آتا ہے، 1 سال کے اندر کسی نے دعویٰ کیا تو وقف بورڈ ایک ٹریبونل بناتا ہے، 3 رکنی ٹریبونل، ڈسٹرکٹ جج جو ہے اس کا پریسائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، اور 2 ممبر ہوتے ہیں، ایک قانون کا جانکار ہوتا ہے، ایک شریعت کا جانکار ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کسی زمین کے اوپر میں، اور وہ گورنمنٹ کو ڈیفائن یہ کیا گیا کہ وہ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، میونسپل کارپوریشن بھی ہو سکتی ہے، پنچایت بھی ہو سکتی ہے، کوئی سیمی آٹونومس باڈی بھی ہو سکتی ہے، وہ سب گورنمنٹ کی کیٹیگری میں آئیں گے۔
اگر ان کا دعویٰ ہے وقف کی کسی پراپرٹی پر تو اس کا فیصلہ وقف بورڈ نہیں کرے گا، بلکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کلیکٹر اس کو دیکھے گا. اب اس میں ترمیم کر کے کہا ڈیزگنیٹڈ آفیسر اپوائنٹ کرے گی گورنمنٹ. گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی، کلیم گورنمنٹ کا ہے، افسر بھی گورنمنٹ کا ہے اور گورنمنٹ کا اپوائنٹ کردہ ہے، تو اس کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ تیسری بڑی ترمیم ہے جو اس میں لائی گئی ہے کہ اگر حکومت کا کلیم ہے، حکومت کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے، کوئی باڈی ہو سکتی ہے، کوئی سیمی آٹونومس باڈی ہو سکتی ہے، اگر اس کا دعویٰ ہے تو اس کا فیصلہ وقف بورڈ نہیں کرے گا بلکہ کلیکٹر یا ڈیزگنیٹڈ آفیسر کرے گا، اور اس کا جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بتا دیا جائے گا، اور اسٹیٹ گورنمنٹ وقف بورڈ سے کہے گی کہ اب آپ اپنی فہرست سے اس پراپرٹی کو خارج کر دیجئے، اب یہ آپ کی پراپرٹی نہیں رہی، یہ حکومت کی پراپرٹی ہوگی. تو یہ تیسرا بڑا تبدیلی ہے جو اس قانون کے ذریعے سے اس میں کی گئی. چوتھی بات یہ کی گئی ہے کہ ایک پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو پروٹیکٹڈ مانومنٹس کہتے ہیں. بہت ساری ایسی تاریخی مساجد ہیں، ہیریٹیج عمارات ہیں جس کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے اپنی تحویل میں لے رکھا ہے. یعنی اس کا انتظام و انصرام تو وہ کرتی ہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے وہ پراپرٹی ہے وہ اس مقصد میں استعمال ہوتی رہے گی. مسجد ہے تو وہاں نماز پڑھی جائے گی، درگاہ ہے تو وہاں زیارت کرنے کے لیے لوگ جائیں گے، عیدگاہ ہے تو وہاں بھی نماز پڑھی جائے گی، خانخواہ ہے، امام باڑے ہیں تو وہاں ان کی جو دینی تقریبات ہے وہ ہوتی رہے گی، لیکن اس کا انتظام انصرام صرف آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ذمہ ہوگا. اب یہ کہا گیا کہ جو پروٹیکٹڈ مانومنٹس ہیں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت میں، ان کی اوقاف کی حیثیت ختم ہو جائے گی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دلی کی جامع مسجد بھی پروٹیکٹڈ مانومنٹ ہے. اوقاف کی حیثیت ختم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے وہ مسجد، وہ جگہ بنائی گئی تھی، وہ مقصد ختم کر دیا جائے گا. وہ ہیریٹیج مانومنٹ رہے گا، آپ آئیے دیکھیے، اس کی تزئین و آرائش سے محظوظ ہوئیے، اس کی آرکیٹیکٹ کو دیکھ کے خوش ہوئیے، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ ابھی بھی جائیے، کئی جگہ پہ ایسی مہرولی کے اندر ایسی کئی مقامات ہیں جہاں آپ وزٹ تو کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نماز پڑھنے کی کوشش کی تو فوراً گورنمنٹ کا آفیسر آ کے روک دے گا آپ کو. تو اب یہ اس کو ایک عمومی طور پہ اس قانون کے ذریعے سے پروٹیکشن دے دیا گیا کہ ایسی جتنی پروٹیکٹڈ مانومنٹس ہیں، وہ چاہے مسجد ہو، چاہے قبرستان ہو، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے خانخواہ ہو، چاہے امام باڑے ہوں، وہ اب وقف کی حیثیت میں استعمال نہیں ہوں گے. پھر اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ پہلے غیر مسلم بھی وقف کر دیا کرتے تھے کوئی چیز، مسجد کے لیے زمین دے دی، امام باڑے کے لیے دے دی، فلاں کے لیے دے دی. تو اب یہ کہا گیا اب غیر مسلم کوئی پراپرٹی وقف نہیں کر سکیں گے. پھر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ شرط لگا دی گئی کہ وہ 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. یعنی اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ حکومت دے گی سرٹیفکیٹ کہ آپ 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہیں. اور کیا کس بنیاد پہ دیا جائے گا؟ کہ مسجدوں کے سامنے کیمرے لگا دیں گے، بھئی یہ نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں، 5 وقت روزہ رکھتا ہے کہ نہیں، رمضان میں حج کیا کہ نہیں، اس نے زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں. کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہے؟ تو یہ بیسیکلی مسلمانوں کو آئندہ وقف کرنے سے بھی روکنے کی ایک تدبیر کی جا رہی ہے کہ آپ جو وقف پراپرٹی پہلے سے موجود ہیں اس کے ساتھ تو یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے جو میں نے پسند رکھا ہے، اور آئندہ بھی لوگ وقف نہ کر سکیں اس لیے بہت ساری کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں. تو یہ بھی ایک اس کے اندر تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ اب جو آدمی وقف کرنا چاہے گا وہ وقف کرنے کے لیے اس کا 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہونا ضروری ہوگا. اور پریکٹسنگ مسلم کیا ہوگا اس کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا. پھر ایک بات یہ کہی گئی اس کے اندر کہ یہ جو وقف کی پراپرٹیز ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے گورنمنٹ کے انڈر میں 2 ادارے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وقف بورڈ جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے ذریعے سے بنتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سینٹرل وقف کونسل. ان کا صرف کام ہے مینجمنٹ، انظام و انصرام، قبضوں کا کوئی قبضہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھنا کہ یہ کلیم جو کیا جا رہا صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ ادارے بنائے گئے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی تھی کہ ان میں جو لوگ منتخب ہو کر آئیں گے ممبر کی حیثیت سے وقف بورڈ کے اندر بھی اور سینٹرل وقف کونسل میں بھی، ان کے لیے شرط یہ تھی کہ مسلمان ہوں گے. مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور آدمی اس کا ممبر نہیں بن سکتا تھا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ممبران میں سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہوں، چاہے وہ اسمبلی کے ممبران میں سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہوں، چاہے وہ بار کونسل سے الیکٹ ہو کر آ رہے ہوں، چاہے وہ جو ہے آپ کے بیوروکریسی سے الیکٹ ہو کر آ رہے ہوں. ان سب کے لیے شرط یہ تھی
کہ یہ لوگ مسلمان ہوں گے. اب یہ شرط ہٹا دی گئی. ایک تو یہ مسلمان ہونے کی شرط ہٹا دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اب سینٹرل وقف کونسل میں بھی اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں بھی لازماً 2 غیر مسلم اپوائنٹ کیے جائیں گے. پھر یہ انتخاب کی کیٹیگری تھی، یہ منتخب ہو کے لوگ آتے تھے. اب انہوں نے منتخب ہونے کا انتخاب کی کیٹیگری ختم کر کے اب یہ کہا گورنمنٹ نامنیٹ کرے گی. تو گورنمنٹ نامنیٹ کرے گی، ایک تو یہ بات ہوئی، اور مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے. تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہوگی، اور اگر بی جے پی اقتدار میں رہے گی تو آر ایس ایس کے لوگوں کی ہوگی. تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ وقف قانون میں ترمیمات کی جا رہی ہیں، اور وقف کے املاک کو مینیج کرنے کے لیے جو ادارے بنائے گئے تھے ان اداروں کے اندر بھی ہستکشیپ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ نے اپنے طور پہ، کہ کس طرح سے ہم ان اداروں میں اپنے افراد کو لائیں گے اور ان کے ذریعے سے مینیج کریں گے. یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وقف بورڈ میں پہلے خواتین ممبر نہیں ہوا کرتی تھی، ہم نے 2 خواتین ممبر کے لیے اسپیس بنایا ہے. بالکل غلط بات ہے. اس سے پہلے بھی خواتین اس میں ممبر ہوا کرتی تھی. جس وقت قانون لایا گیا اس موقع پر بھی کئی اسٹیٹ وقف بورڈ کے اندر خواتین ممبران موجود تھی. تو یہ بھی ایک غلط اور مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر خواتین کو الگ کر دیا جائے گا. دیکھیے ہم نے آپ کے لیے اسپیس بنایا، اس سے پہلے اسپیس نہیں تھا. اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے پسماندہ مسلمانوں کے لیے اس میں اسپیس بنایا گیا. یہ بھی مسلم معاشرے کو بانٹنے کی کوشش ہے. اس سے پہلے ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ کوئی جو منتخب ہو کر آئیں گے وہ پسماندہ ہوں گے یا دوسرے طبقے کے لوگ ہوں گے. یہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ، کوئی بھی ممبر آف اسمبلی، کوئی بھی بار کونسل کا ممبر منتخب ہو کے آ سکتا تھا. اس پہ کوئی شرط نہیں تھی کہ وہ اس طبقے کا ہوگا یا اس طبقے کا ہوگا. لیکن اب انہوں نے مسلمانوں کے اندر ڈویژن پیدا کرنے کے لیے اس میں یہ لگایا کہ پسماندہ طبقے کے لیے بھی ہم نے وقف بورڈ میں اور سینٹرل وقف کونسل میں اسپیس بنایا ہے. تو اب تو سینٹرل وقف کونسل بھی اور وقف بورڈ بھی نامنیٹڈ افراد پر، یعنی حکومت کے ذریعے سے جو نامزد افراد ہوں گے ان پر مشتمل ہوگا، اور وہ لوگ الیکٹ ہو کر نہیں آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مسلمان ہونے کی شرط ہٹا دی گئی. پھر اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ جو سی ای او ہوتا تھا، چاہے وہ وقف بورڈ کا سی ای او ہو یا وہ آپ کے سینٹرل وقف کونسل کا سی ای او ہو، اس کے لیے شرط یہ تھی کہ یہ بھی مسلمان ہونا ہوگا. یہ بیوروکریسی کا آدمی ہوگا، جوائنٹ سیکرٹری لیول کا آدمی ہوگا، لیکن یہ بھی مسلمان ہونے کی شرط موجود تھی. اب یہ شرط بھی ہٹا دی گئی، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. اور اب تو پورے ملک میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. دلی میں بھی اس وقت وقف بورڈ کا سی ای او جو ہے وہ غیر مسلم ہے. تو ظاہر ہے کہ وہی اصل آدمی ہوتا ہے جو مینیج کرتا ہے چیزوں کو. اب وہ بھی مسلمان ہونے کی شرط ہٹا. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آپ مسلمانوں میں سے وقف بورڈ کو مینیج کرنے یا سینٹرل وقف کونسل کو مینیج کرنے کے لیے جو افراد انتخاب ہو کر آ رہے ہیں ان پر سے مسلمان ہونے کی شرط آپ ہٹا رہے ہیں. لیکن جتنے اوقاف اور مذاہب کے ہیں، چاہے ہندوؤں کے مٹھ ہوں، چاہے ہندوؤں کے ٹیمپلز ہوں بڑے بڑے، یا آپ کے گردوارہ پربندھک کمیٹی ہو، ان سب میں شرط یہی ہے کہ اسی طبقے کے لوگ مینیج کریں گے، کوئی اور آدمی نہیں ہوگا. گورنمنٹ آفیسر میں اگر اس کا گورنمنٹ کا کوئی کلیکٹر یا کمشنر، اس کا ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وغیرہ اگر اس کا چیئرمین ہے، تو اگر وہ اس علاقے کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہندو نہیں ہے، مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا سکھ ہے، تو اس کے نیچے کا آفیسر یا اس سے اوپر کے آفیسر کو اپوائنٹ کیا جائے گا. لیکن اس مسلمان کو یا اس دوسرے طبقے کے آدمی کو نہیں اپوائنٹ کیا جائے گا. یہ مینشن ہے ہندوؤں کے جتنے اوقاف ہے اس کے اندر. لیکن صرف مسلمانوں میں یہ کیا گیا کہ ان کے اداروں کو مینیج کرنے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ہٹا دی گئی. سی ای او کے لیے بھی جو شرط تھی وہ ہٹا دی گئی. اسی ساتھ ساتھ جو وقف ٹریبونل بنتا ہے، کوئی بھی ڈسپیوٹ کھڑا ہوتا ہے تو وقف ٹریبونل کو پیش کیا جاتا ہے. وقف ٹریبونل میں 3 ممبر ہوتے تھے. ایک ڈسٹرکٹ جج ہوتا تھا، پہلے یعنی ڈسٹرکٹ جج جو ہوتا تھا وہ جو موجود ہوتا تھا، جو سروس میں ہوتا تھا، اسی کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا. اب انہوں نے ریٹائرڈ کے لیے بھی اسپیس بنا دیا کہ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں 2 ممبر ہوتے تھے، ایک ممبر قانون کا جانکار ہوتا تھا اور ایک شریعت کا جانکار ہوتا تھا. تو انہوں نے شریعت کے جانکار کو ہٹا دیا، اس میں سے اب صرف قانون کے جانکار رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لیے وہاں بھی اسپیس ختم کر دیا گیا کہ وقف میں کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو ڈسپیوٹ کو طے کرنے میں اب مسلمان ہونے کی شرط بھی ختم ہو گئی. وہاں بھی اب دوسرے لوگ آ سکتے ہیں. پھر ایک بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمانوں میں ایک اس وقف کے اندر ایک قانون اور بھی ہے
کہ جو یہ کہتا ہے وقف علی الاولاد کا قانون کہ کوئی شخص اپنی جائیداد کو اپنے اولاد کے لیے وقف کرتا ہے. ایک ہوتی ہے وراثت. وراثت تو تقسیم ہو جاتی ہے، تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو چلی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کے لیے وقف کرتا ہے تو اب یہ تقسیم در وہ یعنی یہ اس کو بیچا نہیں جائے گا، اس کو ہبا نہیں کیا جا سکتا، اس کو منتقل نہیں کیا سکتا. یہ جائیداد ہمیشہ موجود رہیں گی اور اس کی اولاد یا اس کے بعد کی اولاد تو سب اس کے بینیفیشری ہوتے رہیں گے. وقف علی الاولاد. اب انہوں نے اس میں ایک شرط یہ لگا دی ہے وقف علی الاولاد میں کہ اگر آپ اپنی جائیداد کو وقف علی الاولاد کر رہے ہیں تو آپ انہیریٹنس کا جو قانون ہے، وراثت کا جو قانون ہے، اس قانون کو متاثر نہیں کریں گے. وراثت کے قانون میں جس کا جو حصہ ملنا ہے وہ اس کو ملے گا. تو گویا انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ وصیت کا جو دائرہ ہے اسی کے اندر آپ وقف علی الاولاد کر سکتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. وراثت آپ کو معلوم ہے کسی بھی آدمی کی وراثت اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. زندگی میں وہ پوری جائیداد کو ہبا کر دے، وقف کر دے، کسی کو گفٹ کر دے تو وہ کر سکتا ہے. تو اب آپ وہ اس شریعت کے ضابطے میں بھی مداخلت کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی وقف علی الاولاد کرتا ہے تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیریٹنس کا جو قانون ہے، وراثت کا جو قانون ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو گویا آپ اس پورے قانون کو دیکھیں گے، میں نے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں چھوڑ دی ہیں، اس پوری قانون کو دیکھیں گے تو یہ قانون لایا اسی لیے گیا ہے کہ حکومت یا پرائیویٹ پارٹیز وقف کی جائیدادوں پہ کیسے قبضہ کریں اور گورنمنٹ کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو کیسے معاون بنے اس کے ادارے. یعنی مطلب یہ کہ وقف بورڈ، سینٹرل وقف کونسل وہ وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے میں کیسے تعاون کریں گے، اس کا پورا جو ہے راستہ کھولا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون ہر اعتبار سے غلط ہے، نامناسب ہے، دستور ہند کی خلاف ورزی ہے اور مسلمانوں کی جو جائیدادیں ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا راستہ ہموار کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کیا کریں گے. تو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی قانون میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے جب وہ قانون لایا جاتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے. تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے پارلیمنٹ میں یہ قانون ایک تو یونانیمسلی پاس نہیں ہوا، اتفاق رائے سے منظور نہیں ہوا، نمبر 1. نمبر 2، پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی تھی. یہ اس کی خوشائند بات ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ کل کو اگر یہ حکومت بدلتی ہے اور اپوزیشن کی حکومت آتی ہے تو پھر آپ کا کلیم بڑھ جائے گا کہ بھئی اس قانون میں تبدیل کی جائے. تبدیلی اس لیے کہ آپ نے خود پارلیمنٹ کے اندر اس کو کے خلاف تقریریں کی ہیں، اس کو غلط قرار دیا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قانون کو تبدیل کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ جتنے جمہوری قانونی راستے ہیں ان سب کا استعمال کریں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کسانوں نے جب 3 فارم لاز حکومت نے لائے تھے اور یہ کہہ کر لائے تھے، یہ حکومت کا راستہ یہی ہے، کوئی بھی قانون لاتی ہے اپنی مرضی سے قانون لاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہم نے آپ کے فائدے کے لیے لایا ہے، بہت سوچ سمجھ کے لایا ہے آپ کے فائدے. کسانوں نے، ہندوستان کے کسانوں نے یہ کہا کہ یہ جو قانون لائے گئے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں، ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے. 1 سال تک دلی کے بارڈر پر پنجاب، ہریانہ، یو پی اور آپ کے راجستھان کے کسانوں نے دھرنا دیا اور 700 لوگوں کی جانیں گئی. گرمی، سردی، برسات میں وہ بیٹھے رہے وہاں پہ. بالآخر حکومت نے وہ قانون واپس لیے. تو کیا 20 کروڑ کی یہ امت مسلمہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ پوری لگاتار اس کے خلاف جدوجہد کرتی رہے بالآخر حکومت کو مجبور کرے؟ میں سمجھتا اتنا آسان نہیں ہے اس حکومت کے اس کو مجبور کرنا، خاص طور سے مسلمانوں کے معاملے میں، کہ وہ رائے عامہ کا دباؤ محسوس کر کے اس قانون کو واپس لے لے. لیکن بہرحال یہ آپ کو کرنا ہے. یعنی آپ اگر خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں گے اور یہ سمجھائیں گے بھئی ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، لاچار ہیں، چلیے جو ہو گیا سو ہو گیا، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو آپ کی جو چیزیں گئی ہیں وہ پھر واپس نہیں آئیں گی. تو ہمیں جتنا کچھ بھی ہم جدوجہد کر سکتے ہیں ہم کریں گے. آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پورے ملک میں اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے یو پی اور اتراکھنڈ کو چھوڑ کے پورے ملک میں کسی نہ کسی شکل میں پروگرام چل رہے ہیں اور اس کے بڑے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں. کم سے کم پہلی بار ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر وقف کے معاملے کو لے کر بہت کم اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، نمبر 1. اور دوسری بات یہ کہ بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں. میں تو ساؤتھ میں بھی گیا ہوں،
बंगाल, झारखंड भी गया हूँ, बंगाल भी गया हूँ, कई मकामों पे जा रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, पब्लिक मीटिंग्स हुई है और लोगों ने कहा हमको ये तरीक़ात मंजूर नहीं। तो ये एक तो ये सिलसिला है, तरीका है बात करने का। दूसरा चीज ये हो रही है, अच्छी बात है इसके अंदर, कि इसमें जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उसके साथ साथ राउंड टेबल मीटिंग्स का भी शुरुआत हुई है, कि उसमें हम गैर मुस्लिम बरादरान वतन को, जिनको ये बावर कराया जा रहा था हुकूमत के जरिए से कि वक्फ का तो अलटप मामला है, इतनी 9 लाख जायदादें हैं पूरे मुल्क में, इतने एकड़ जमीन है, वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है, जो यहाँ की जो रेलवे और मिलिट्री के बाद सबसे बड़ी जायदाद वक्फ के पास है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा था। ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 स्टेट यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 3 स्टेट की जायदाद हिंदू वक्फ औकाफ की मिला ली जाए तो वक्फ से कई गुना ज्यादा है। उड़ीसा के अंदर जितनी प्रॉपर्टी हिंदू टेम्पल्स के पास में, वो वक्फ से कई गुना ज्यादा है। तो ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी और वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लिया है, सबकी जमीनें हड़प कर ली है। तो इस तरह हिंदुओं को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। तो ये जो कोशिशें हो रही हैं आपके इसके जरिए से, जो राउंड टेबल मीटिंग्स हो रही है, वो गैर मुस्लिमों को बुलाया जाता है, बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। तो उसमें काफी लोगों का जहन साफ करने में मदद मिली है और उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमने ये कोशिश की थी कि जो दीगर अक़लियतें हैं, यानी जाहिर बात है कि ये हमला तो पहले हम पे हुआ है, तो हमने सिखों को समझाने की कोशिश की कि ये पहला हमला हम पे हो सकता है लेकिन आप भी नहीं बचेंगे। उसके बाद हमने ईसाइयों से मुलाकातें की, उनको समझाने की कोशिश की। तुरंत आप देखेंगे कि यहाँ दिल्ली में जो धरने हुए थे या तालकोट रेस्टोरेंट का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें सिख भी आए, ईसाई भी आए, दलित भी आए, ओबीसी के लोग भी आए और आदिवासी भी आए, और सब ने ये कहा कि ये तरीक़ात गलत लाई गई हैं, हुकूमत जो है वक्फ की जायदाद पर हड़प करना चाहती है। और सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कन्वीनर थे उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगला हमला हम पर होने वाला है और हम आपसे ये चाहेंगे कि आप अगला प्रोग्राम अमृतसर में करिए, मालेकोटला में कीजिए, ताकि हम एक यकजहती का मुजाहरा कर सकें मुसलमान साथ। तो ये इस शर में से ये खैर का पहलू बरामद हुआ है कि दीगर तबकात, खासतौर से दीगर अक़लियतें हमारे साथ आ रही हैं, आदिवासी हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ, एक बात और भी है, एक तरमीम ये भी लाई गई है इसके अंदर कि अगर कोई ट्राइबल है मुसलमान, यानी कबायली तबके से ताल्लुक रखता है, तो वो अब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकेगा। ये भी, यानी किसी के आप प्रॉपर्टी उसकी है, आप उस पर ये पाबंदी कैसे लगा सकते हैं कि आप वक्फ नहीं कर सकते, लेकिन ये कानून के जरिए लगा दिया गया कि ट्राइबल लोग जो है अपने इलाके की जमीन को वक्फ नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल ये तफसीलात हैं जो इस कानून के अंदर लाई गई हैं। मैंने इसकी मोटी मोटी जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है वो आपके अमेंडमेंट आपके सामने रखे हैं। अलबत्ता एक बात ये बताऊं कि अब जो जिस तेजी के साथ में, यानी सुप्रीम कोर्ट में यह कानून चैलेंज हो चुका है, कई लोगों ने चैलेंज किया है, 4 उन्होंने 5 उसमें से पिटीशन को उठाया है और उस पर बहस हो रही है, और 10.5 2 या 3 चीजों पर उन्होंने पाबंदी लगाई है कि ये स्टे रहेगा। लेकिन अभी इंटरिम रिलीफ के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है और जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आएगा और वो कुछ और चीजों पे स्टे लगा सकता है। ये कहना मुश्किल है आजकल अदालत के बारे में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अदालत क्या करेगी वो अल्लाह को मालूम है, और या वो लोग जो करेंगे वो जानते हैं। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि इस शर में से ये खैर का पहलू बरामद हुआ कि मुसलमानों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हुई है, मुसलमानों ने पूरे मुल्क में उसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की है, प्रोग्राम करना शुरू किया है, बरादरान वतन के अंदर भी अवेयरनेस पैदा हुई है, वो आपके साथ खड़े हैं, दीगर अक़लियतें आपके साथ खड़ी हैं। और अगर ये सिलसिला चलता रहे, एक आखिरी यानी इसी कड़ी के अंदर एक प्रोग्राम ये भी तय हुआ है कि हम यहाँ पर दिल्ली की रामलीला मैदान के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। वो पहले 13 जुलाई तय हुआ था, लेकिन मौसम की वजह से उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुल्क से लोग आएं और दिल्ली की सड़कों को जाम कर दें, ताकि हम हुकूमत पर दबाव बना सकें कि ये कानून वापस लिया जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस उम्मत को हिम्मत भी दे और हम यहाँ की सवाद आज़म को अपने हक में राय हमवार कर सकें और हुकूमत से इस कानून को तब्दील करा सकें। अब जो पोर्टल में जो इंदराज कराने की बात हो रही है, उस पर भी हमने अपोज किया है कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट का कोई वाज़ेह फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक हमें इन जायदादों को पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करना चाहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।